بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام 457 قبل مسیح بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق یہودا نسل سے تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل ہر طرح کی بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ یہ نافرمان قوم بن چکی تھی۔ بخت نصر بابل کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا نسل کی ریاست پر حملہ کیا تھا اور اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد سب لوگوں کو قتل کر دیا اور جتنے لوگ بچ گئے ان کو قیدی بنا کر لے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ایک بار بخت نصر نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا، نیچے سے تانبے کا تھا، ٹانگیں لوہے کی تھی، اور اس بت پر آسمان سے پتھر گرا جس سے وہ ذرہ ذرہ ہو گیا اور اس کے ذرے آپس میں جڑ گئے اور پھر وہ پتھر اتنا بڑا ہوا۔ بخت نصر نے اس خواب کی تعبیر کے لیے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ خواب نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ بخت نصر اتنا ظالم تھا کہ سارے اس سے ڈرتے تھے اور جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کو سجدہ کرتا، لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہ کیا اور کہا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ جو بت کا سونے کا سر تھا وہ تم تھے، اور تمہارے بعد ایک اور سلطنت ہوگی اور تم سے چھوٹی ہوگی، اور جو تانبے کا حصہ تھا وہ ایک اور سلطنت ہوگی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی، اور جو پاؤں دیکھے جو کوشت کمار کی مٹی کے تھے اس کی سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور اس سلطنت کے بادشاہوں کے دنوں میں آسمان کا خدا ایک سلطنت قائم کرے گا اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام سے متاثر ہو کر اسے اپنے دربار میں نوکری دی۔ بادشاہ جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام ہمیشہ سب لوگوں سے اس کا بہترین جواب دیتے۔ بخت نصر کو ایسے اور کئی خواب پریشان کرنے لگے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حکمرانی تبھی محفوظ ہے کہ جب تم خود اللہ کی حکمرانی کو مان لو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ تم غریبوں کی مدد کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا اور بنی اسرائیل کے تمام غریبوں کی مدد کرتے رہے، اور اسی وجہ سے بخت نصر پر آنے والی مصیبتیں ٹل گئیں۔ بعض مقامات پر بیان ہوا ہے کہ بخت نصر کو بابل کے لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے نہ بت کو۔ تو پھر بخت نصر نے پتھر کا مجسمہ بنایا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 قیدی ساتھیوں سمیت بلایا اور ان چاروں سے کہا کہ بت کو سجدہ کرو، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو بخت نصر نے حکم دیا کہ ان چاروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بخت نصر نے ان چاروں کے علاوہ 5واں بھی ایک شخص دیکھا۔ اس کے بعد بخت نصر نے حکم دیا کہ ان کو آگ سے باہر نکال دیں۔ جب ان کو باہر نکالا گیا تو ان کو آگ نے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ چاروں کے علاوہ ایک 5واں بھی شخص تھا، وہ کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی مثال ایک جیسی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قیدی بنا کر دوسرے ملک لایا گیا اور دونوں کو ہی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ بخت نصر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے دربار میں موجود تمام لوگوں نے اس کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ وہ آپ کا اور بابل کا خیر خواہ ہے، وہ صرف اور صرف اپنے خدا کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ سارے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید میں ڈال دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں آپ کی مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت شیروں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اس لیے شیر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بابل پر فارس کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ اس طرح بخت نصر کے خاندان کی حکومت ختم ہوئی۔ فارس کے بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے باہر نکالا اور اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ اس بادشاہ کا ذکر قرآن پاک میں ذوالقرنین کے نام سے ہوا ہے۔